اس لیے کہ دلوں کی دنیا اجڑ چکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا تھا کہ یہ دلوں کو روگ لگاتی ہے، دل برباد کر دیتی ہے، ہماری میجارٹی اور اکثریت نے اسی کو جفا مار رکھا. دل کیوں نہ اجڑے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا یکون فی ہذہ الامت اربع فتن. حضور نے فرمایا تھا میری امت میں یاد رکھنا 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، جو میری امت کی بربادی کا سبب بن جائے گا. اور آخری فتنہ جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا وآخرها الغنا، اور میری امت کی بربادی کا آخری فتنہ گانا بجانا ہوگا. راگ، باجے، گانے، نغمے، گیت. حضور نے فرمایا میری امت کی بربادی کا سبب بنتا ہے. اب بتاؤ کہ جس چیز کو حضور فرمائے کہ تم نے اپنا لیا تو برباد ہو جاؤ گے، اب ہماری میجارٹی نے اسی کو اپنا رکھا ہے، تو ہمیں بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ ہماری بربادی کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب ہے. تو یہ جو محفلیں ہیں ان کی حاضری کو اہمیت دیں، کوشش کریں کسی اور دوست کو بھی ساتھ لے آئے. اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پہ گامزن کرتا ہے. ایسی محفلوں میں تنہا نہ جائیں، 1-2 پکڑ کے ساتھ لے جائیں ہمارے ساتھ، دوسروں کا بھی بھلا چاہیں. سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے تو چہرہ اقدس کو دیکھا نا، زیارت کی رونے لگ گئے. امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر کیوں روئے؟ عرض کی آقا ابھی 4 دن پہلے آیا تھا، چہرے پہ جوانی تھی، اچانک بڑھاپا کیسے آ گیا؟ بالوں میں چاندی نظر آنے لگی، اچانک بال سفید نظر آنے لگے. امام الانبیاء رو پڑے، فرمایا ابو بکر تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھ پر نہ 2-3 صورتیں اتری ہیں. سورہ ہود اتری ہے جس میں اللہ نے گناہگاروں کے عذاب کا ذکر کیا ہے. فرمایا شیبتنی سورۃ ہود واخواتها، جب سے وہ صورتیں اتری ہیں امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہماری فکر ہمارے رسول پر بڑھاپا لے آئی تھی، اور جن کے لیے اتری ہے اٹھا سے مس نہیں ہوتا. تو ان محفلوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آئے اور کانوں کا چسکا پورا کر کے چلے جائے. نہ فکر بدلی، نہ کردار بدلا، نہ گھر کا ماحول بدلا، نہ بہو بیٹیوں کا لباس بدلا، نہ شادیوں کے رسم و رواج بدلے، اور صرف نعرے لگا گھر چلے گئے. امام الانبیاء کا جو میلاد ہے اس کے 2 آسپیکٹس ہیں، 2 پہلو ہیں، ایک ذہن میں رکھیے. ایک ہے حضور کا جشن منانا، اور دوسرا ہے حضور کا مشن اپنانا. یہ 2 چیزیں، جشن منایا جاتا ہے، مشن اپنایا جاتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، جو جشن منائے مشن نہ اپنائے وہ عملوں کا منافق، اور جو مشن اپنائے جشن نہ منائے وہ عقیدے کا منافق. یہ ذہن میں رکھیے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کیا ہوتا ہے؟ حضور کا میلاد بیان ہوتا ہے. اور میلاد میں کیا ہے کہ حضور کس حسن کے ساتھ تشریف لائے تھے. حضور کے حسن و جمال کی بات ہوتی ہے. جب تشریف لائے تھے تو حسن کیسا تھا، جمال کیسا تھا، کن جلووں کے ساتھ، کس خوشبو کے ساتھ، کس طہارت کے ساتھ حضور تشریف لائے تھے. میلاد میں حضور کا حسن بیان ہوتا ہے، اور سیرت میں آپ کا کریکٹر، کردار بیان ہوتا ہے، اسوہ بیان ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں نا قرآن نے خود بیان کی ہیں. کیوں؟ الگ الگ ان کی تاثیرات ہیں جو مترتب ہوتی ہیں کردار پر، لیکن ہم نے ان چیزوں کو تقسیم کر لیا اور اپنا الگ الگ تشخص قائم کر لیا. کچھ صرف میلاد والے، کچھ صرف سیرت والے. حالانکہ قرآن اکٹھا بیان کر رہا ہے دونوں چیزوں کو، پورے قرآن کو پڑھیے. جب محبوب کی سیرت کی بات کی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
اے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے حبیب کی زندگی میں ہے۔ اب سیرت کی بات ہو رہی ہے، اور جب امام الانبیاء کے حسن کی بات کی، آقا نے پتھر یا مٹی پھینکی تھی، اللہ فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے محبوب وہ تو نے نہیں پھینکی، ادا تیری تھی مگر فعل میرا تھا۔ یہاں حسن بیان ہو رہا ہے، سیرت کی بات کی قرآن میں اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، فرمایا میرے حبیب یہ خدا کی رحمت ہے کہ تو صرف رحمت، کہ تیری طبیعت میں نرمی ہے میرے حبیب۔ اگر آپ تلخ مزاج ہوتے، طبیعت میں سختی ہوتی، تو یہ جو شمع رسالت کے گرد پروانوں کا ہجوم ہے نا، یہ سارے منتشر ہو جاتا۔ تیرے اخلاق نے انہیں تیرا گرویدہ بنا رکھا۔ یہاں سیرت کی بات اور حسن کی بات کی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم، تیری بکھری ہوئی زلفوں کی قسم میرے حبیب۔ یہاں حسن کی بات ہو رہی ہے، تو قرآن پڑھے اللہ رب العزت کہیں محبوب کی سیرت بیان کرتا، کہیں محبوب کا حسن بیان کرتا۔ کیوں؟ الگ الگ تاثیرات ہیں اور اثرات ہیں ان دونوں کے، اور آج نتیجہ دیکھ لو، امام الانبیاء کے غلاموں آقا کی جب سیرت بیان کی جائے نا، سیرت بیان کی جائے تو تاجدار کائنات کی اطاعت پیدا ہوتی ہے، اور امام الانبیاء کا حسن بیان کیا جائے تو حضور کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء کی اگر سیرت بیان کی جائے تو پیچھے چلنے کو دل کرتا ہے، اور امام الانبیاء کا اگر حسن بیان کیا جائے تو پھر قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ اثرات ہوتے ہیں۔ اب جہاں صرف سیرت ہے وہاں عمل زیادہ نظر آتا ہے، اور جہاں حسن بیان ہوتا ہے وہاں عشق زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر اکٹھے ایک جگہ پہ ہو، عمل بھی ہو اور عشق بھی ہو، تو پھر تمہارا جس طرف رخ ہوگا اللہ کی عزت کی قسم منزلیں خود بڑھ کے تمہارا استقبال کریں گے۔ یہ سب سے بڑی طاقت، اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں یہ سبق سیکھتے جاؤ کہ اگر آقا سے تعلق مستحکم کرنا ہے تو پھر جشن مناؤ اور شریعت اپناؤ، ورنہ حضور سے رشتہ مستحکم نہیں ہوگا، پکا نہیں ہوگا۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنایا۔